آج ہم آپ کو بہت ہی اہم کراچی ڈائسس چرچ آف پاکستان کے جو الیکشن ہوئے ہیں 18 اکتوبر کو 2021 کو 18 اکتوبر 2021 کو، اور جو دنیا کی پاکستان کی ہسٹری کی تاریخ میں جمہوری اداروں کے اندر اور جو مذہبی ادارے ہیں کرسچینٹی کے جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، اس سے بڑی دھاندلی کراچی ڈائسس کے علاوہ کہیں نہیں ہوئی۔ آپ حیران ہو جائیں گے، جو میرے ٹیم نے، جو میرے بیورو چیف نے اور تمام سٹاف نے جو معلومات وہاں سے حاصل کی ہیں کہ وہاں پہ الیکشن میں ہوا کیا ہے۔ یہ کون سا ایسا ماڈریٹر تھا جس نے اپنی مرضی کا فیصلہ حاصل کیا ہے، اور وہ کون سا وہ ایڈوکیٹ جنرل ہے جو کس نے یہ کیا کام کیا ہے۔ سندھ کا جو ہے ایڈوکیٹ جنرل، یار بڑی حیران کن بات ہے، اس نے کیا کیا ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہاں کا جو چیف سیکرٹری تھا ممتاز علی شاہ، میں اب نام لینے پہ مجبور ہوں، کہ اس نے کیا حرکت کی ہے، اور اس نے وہ سرکاری پروٹوکول والی گاڑی جو ہے وہ کیوں دی ایک کینڈیڈیٹ کو۔ کیا وہ اس کا مجاز تھا؟ کیا اس کو اس کی اتھارٹی تھی؟ کیا اس کے پاس یہ اختیار تھا؟ کیوں اس نے لوگوں کا کیوں اس نے ٹرینڈ بنایا، کیوں اس نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے۔ اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہاں پہ جو پنکو ہے اس نے کتنے پیسے لیے ہیں، اور وہاں سے نکلنے کے، بشپ ہاؤس سے نکلنے کے کتنے کروڑوں کا اس نے سودا کیا ہے ماڈریٹر کے ساتھ اور بشپ کے ساتھ۔ اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو بشپ آئے ہیں نئے، یہ جو صاحب آئے ہیں فریڈرک جان صاحب، ان کا کیا قصہ کہانی ہے، ان کے اوپر کیسے کیسے الزامات ہیں، اور یہ کیسے بن گئے ہیں بشپ، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو بشپ صادق ڈینیل ہے، ابھی تک ان کے ساتھ وہ لاحقہ جو ہے، وہ جو ان کا ٹائٹل ہے وہ موجود ہے، چونکہ ان کا کیس کورٹ میں موجود ہے، کراچی کورٹ میں موجود ہے، اس کے فیصلے ابھی آنے باقی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، پرویز روشن لبرٹی کارنر میں آپ کو سلام پیش کرتا ہے اس امید کے ساتھ، اور یہ آپ سے چاہتا ہے کہ ابھی تک آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ چاہیں تو میرے چینل کو DGA-BKK 2020 کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں، اور اپنے کامنٹ سے مجھے نواز سکتے ہیں کہ میں آپ کے لیے بہتر، میں ہر بار لکھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں، وہ مجھے لسٹ بھیجیں کہ میں آپ کے لیے بہتر کام کر سکوں۔ تو پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ جو کراچی کے الیکشن میں کس طرح دھاندلی ہوئی، تاریخ ساز دھاندلی۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑی کوئی الیکشن کو رگنگ نہیں کیا گیا، کہیں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی جس طرح انہوں نے کی ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور میری یہ درخواست ہے، آج کا جو میرا ویلاگ ہے یہ تمام کلیسیاؤں کے لیے ہے، یہ کراچی ڈائسس کے لیے نہیں ہے، یہ ملتان ڈائسس کے لیے بھی ہے، اور یہ لاہور ڈائسس کے لیے بھی ہے، ریون ڈائسس کے لیے بھی ہے، حتیٰ کہ فیصل آباد ڈائسس اور پشاور ڈائسس کے لیے بھی ہے، پورے بلوچستان کے لیے بھی، چونکہ کراچی اور بلوچستان ایک ہی ڈائسس کے زیر انتظام آتے ہیں۔ تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے پہلے کہ جو وہاں پہ انہوں نے کارستانی کی، کس طرح پرویز سلطان کو انہوں نے نکالا، کیا کتنے میں ڈیل ہوئی، اور جو وہ ای میل کا شوشہ چھوڑا گیا، جو اشارہ دیا گیا، وہ کیا تھا، اس کی سچائی کیا تھی۔ اور آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہاں کا جو اٹارنی ہے، جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں سندھ کے ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں پورے، انہوں نے کیا کھیل کھیلا ہے، اور کس طرح جو ایک خدا کے، دیکھیں جو بھی اب یہ ثابت کرنا، کسی پہ تنقید کرنا، تنقید کریٹکس جو ہوتے ہیں وہ تنقید کرتے ہیں، سارا پاکستان ہو، بہت سے ابراڈ میں لوگ بیٹھے ہوئے لوگ ہوں جو صحافی ہیں، جو ایک تنقید کرتے ہیں، وہ اپنی بات کو بہتری کے لیے کرتے ہیں، سچائی کی طرف، تاکہ سچائی عام شہریوں تک، عام لوگوں تک پہنچ سکے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری کبھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی، کبھی کوئی گفتگو نہیں ہوئی، اس سے پہلے میں بشپ صادق ڈینیل کا ایک کریٹکس ہوں، میں ان پہ تنقید کرتا ہوں اور کرتا رہا ہوں، لیکن جب ہم اس ریسرچ میں جاتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یار وہ ایک جو جس کا ایک لاحقہ ہو جاتا ہے، جس کا ایک ٹائٹل ہو جاتا ہے کہ وہ بشپ ہے،
اس پہ بڑی سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے تمام لوگوں کو، کوئی بھی اس میں ہو، کوئی اس پہ تنقید کرنے والا ہو یا اس کی اچھائی کرنے والا. لیکن جو سب سے بڑی بات میں نے کہی ہے، تمام کلیسیاؤں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو اس نے ایک اپنا ٹنیور گزارا ہے بشپ صادق ڈینیل نے، ابھی تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تو الیکشن ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ تمام ابھی جو انہوں نے کیس کیے ہوئے ہیں وہ عدالت میں موجود ہیں. جو ڈائسس کی کونسل ہے انہوں نے اس کے لیے 5 سال مانگے ہوئے ہیں ان کے لیے بحیثیت بشپ صادق ڈینیل کے لیے کہ ان کو برقرار رکھا جائے. مگر جو وہاں کے وہ ایڈوکیٹ جنرل ہیں جو انہوں نے کھیل کھیلا وہ کیوں کھیلا ہے؟ پیسے کے لیے. یہ بھی تمام جس طرح میں نے بتایا نا کہ چیف سیکرٹری سندھ کی ایک چیز ہمارے پاس موجود ہے کہ جس شخص کو ایک ووٹ بھی حاصل نہیں ہوا اسے سرکاری پروٹوکول کیوں دیا گیا. اسی طرح تمام ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے کہ پنکو نے 3 کروڑ روپیہ کیوں لیا وہاں سے بشپ ہاؤس خالی کرنے کے لیے. یہ بھی موجود ہے. وہ کس نے دیا؟ کیا وہ ڈائسس نے دیا ہے؟ اور یہ جو مرد خدا ہیں، یہ جو بشپ صادق ڈینیل صاحب ہیں، ایک اٹکے ان کی آپ مرد خدا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ بھی آپ سوچیں کہ میں نے یہ کیوں کہا ہے کہ وہ مرد خدا ہیں. اس لیے کہ انہوں نے خدا کے پاک کلام کو عزت دی ہے. خدا کے پاک کلام کے مطابق ایک ایسے شخص کو جو طلاق یافتہ ہو، جس نے دوسری شادی کی ہو، خدا کے کلام کے مطابق وہ پاک عشاء کی پاک رسم میں شامل نہیں ہو سکتا. اسے نہیں دی جا سکتی. یہ آسمان کی بات ہے، یہ کلام کی بات ہے، یہ میری بات نہیں ہے. اور اگر بشپ صادق ڈینیل نے یہ قدم اٹھایا ہے اس شخص کے خلاف جو کہ ایڈوکیٹ جنرل ہے سندھ کا، اور وہ ایک گنونی سازشیں یہ ذاتی دشمنی کی بنا پر کہ بشپ صاحب نے، صادق ڈینیل صاحب نے اس بندے کو، اس فرد کو، اس انسان کو انہوں نے پاک عشاء میں شامل نہیں ہونے دیا، کیونکہ یہ ان کا خدا کا انہیں حکم نہیں تھا. خدا کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ وہ ان کو پاک عشاء کی پاک رسم میں شریک ہونے دیتے. یہ ان کا ایک روحانی آسمانی حق تھا ان کے پاس جو خدا نے ان کو دیا کہ وہ ایسے کسی شخص کو جو طلاق یافتہ ہو، جس نے دوسری شادی کی ہو، وہ پاک عشاء کی، سب جانتے ہیں کہ کرسچینٹی میں پاک عشاء کی کیا اہمیت ہے. اور ابھی ان لوگوں نے، اور یہ ذاتی دشمنی کی بنا پر، اب دیکھیں وہ تو اپنے موقف پہ جو خدائی موقف تھا، جو خدا کا حکم تھا، اس کے اوپر انہوں نے اپنا سٹانس لیا. وہاں پہ کھڑے رہے. انہوں نے کبھی بھی کیتھیڈرل میں جہاں بھی وہ آتے تھے ان کو وہ جب سامنے آتے تھے تو وہ ان کو پاک عشاء میں شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون ہے جو پاک ہے، جو اس کی بے حرمتی کرے گا. اب یہ وہ مسیح تو نہیں ہو سکتا نا، نہ وہ کوئی راہب ہو سکتا ہے، نہ پریسٹ ہو سکتا ہے، نہ بشپ ہو سکتا ہے، نہ پاسٹر ہو سکتا ہے. وہ کوئی نہیں ہو سکتا جو خدا کے حکم عدولی کرے گا. یہ آپ بات سمجھیں. اب اس جرم کی اسے اتنی بڑی سزا دینا، گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کروڑوں ڈالروں کے ساتھ اس بندے کو سائیڈ پے کرنا، یہ کہاں کا انصاف تھا؟ کیا یہ پوری کلیسیائیں، یہ پشاور ڈائسس، فیصل آباد ڈائسس، لاہور ڈائسس، کیا اور سیالکوٹ ڈائسس، اب وہاں بھی ایک ایسا ایشو ہے بشپ کے ساتھ، لیکن میرا موضوع وہ نہیں ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ ایک ووٹ کے لیے اب دیکھیں کتنی الجھن ہے. اب کسی بھی کلیسیائی بندے، آپ فرد کو دیکھ لیں، کسی ممبر کو دیکھ لیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ سینٹ کیا ہے اور یہ جنرل کونسل کیا ہے اور یہ سارے ووٹ ایک ہی بندے کو کیسے مل جاتے ہیں، اور اس میں کیا تمیز. اور ان لوگوں نے جو خبریں آئی ہیں، جو ایک بہت ہی معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے، سیالکوٹ ڈائسس سے جو خبر لیک ہوئی ہے کہ ایک ووٹ کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر کی تھی. 50 لاکھ روپے. اور ایسا الیکشن آپ کہہ رہے ہیں جس کو کیا جائے. اور ابھی جب جو ان کا جو مخصوصیت ہوئی ہے فریڈرک جان صاحب کی، اب جو ان پہ الزامات ہیں وہ اتنے گندے ہیں.
فریڈرک جان صاحب پر یہ یار مجھے تو زیب نہیں دے رہا، اور یہ کیسے کیسے انہوں نے گنونے کام کیے ہیں، کتنی اپنے اسٹوڈنٹ کی وائف کے ساتھ ان کا ایک بڑا مشہور قصہ ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کشمیر کلونی میں پتہ نہیں 100 فٹ میں ان کے کیا کیا ڈرامے ہوتے رہے ہیں. لیکن ایسا شخص اٹھ کے اپنے پیسے کے، اپنی یہ ڈالروں کے چکر میں، یہ خرم اقبال کے چکر میں، یہ ظفر اقبال کے چکر میں، جو ایک لینڈ مافیا کے سرکردہ لوگ ہیں، ان کے اوپر یہ سارا کام وہ پیسوں کے لیے. میں آپ کو دکھاؤں گا ان کی تصویریں، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کس طرح بشپ صادق ڈینیل پہ الزامات لگاتے رہے، پیسے خود لیتے رہے. یہ ساری ایک گینگ ہے. لیکن میرے جو ریسرچر ہیں، جو میرے تحقیقاتی ٹیم ہے، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بشپ صادق ڈینیل پر ایک پینی بھی ثابت نہیں ہو چکی. گو کہ ان پہ یہ الزام لگتا رہا کہ جی 20 ارب روپیہ پاکستانی بشپ صادق ڈینیل نے ادھر ادھر کیا. وہ جنہوں نے زمینیں بیچی ہیں، اس سے بڑی بڑی قیمتی زمین انہوں نے سیل کی ہے، لیکن کسی کے پاس کوئی اس کا ثبوت ابھی تک آج کی تاریخ تک نہیں مل سکا. اب یہ اندازہ کیجئے. لیکن وہ ایک خدا کا، اب یار خدا، اب میں کیا کہوں. اور یہ جو غیر عینی ماڈریٹر ہیں، یہ بھی ایک غیر عینی ہے. اور پچھلے الیکشن میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو سنیل پترس تھا اس کو ووٹ ملے تھے اور فریڈرک جان کو ووٹ ملے تھے. لیکن اس بار آپ یہ حیرت، کتنی دلچسپ بات ہے کہ اس کو صرف ایک ووٹ ملا ہے. شاید وہ بھی غلطی سے ملا ہے سنیل پترس کو. اور جو دوسرے کینڈیڈیٹ تھے، ایک تو وہاں بیچارہ اس نے اپنے پیپر ہی جمع نہیں کرائے، جو لندن سے آئے ہوئے تھے، انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے، جناب ہارون برکت صاحب. اور جو شخص ہالینڈ سے آیا ہوا تھا، جس نے وہ اپنا انفلوئنس دکھانے کے لیے چیف سیکرٹری کی گاڑی پروٹوکول کی استعمال کی، اسے ایک ووٹ بھی نہیں ملا. اور یہ بھی رکھا گیا تھا وہاں پہ، شرط تھی کہ جی اپنی سیلری کی وہ آپ سلپ دکھائیں، جو وہاں پہ جو الیکشن کمشنر تھا اس کو دکھائیں. تو یہ کسی کو ملتی ہی نہیں، کسی کے پاس لیٹر نکلا ہی نہیں. یہ دیکھیں، اب جو لوگ کام ہی نہیں کرتے کلیسیاؤں میں، جن کو سیلری ہی نہیں ملتی، ان کا یہ اشر ہے. آپ کو میں چلتے چلتے یہ بھی بتا دوں کہ جب بشپ صادق ڈینیل کو انہوں نے ریٹائرمنٹ کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے آرڈر لیے تھے، زبردستی پولیس کی نفری کے اوپر گن کے پوائنٹ پر انہوں نے ان سے وہ ریٹائرمنٹ کے ان کو ریٹائرمنٹ کے آرڈر پر ان کو سائن کیے تھے. اور یہ جتنی بھی گنونی سازشیں، عدالت کو گمراہ کیا گیا ہے، گمراہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، وہ صرف اور صرف ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں، وہ جو کرسچن ہیں. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یار اتنے بڑے عہدے کے اوپر اور سرکاری عہدے کے اوپر وہ جناب بیٹھ کر اس طرح کی حرکتیں کرنا، یار یہ کہاں کو، یہ خدا کے کاموں میں مداخلت کرنا، خدا کے جلال کے لیے یہ سب کچھ کرنا ایک بہت ہی غیر عینی بات ہے اور غیر اخلاقی بات ہے. آپ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی ہوں، آپ تو ویسے تو کرسچن بن ہی نہیں سکتے نا، میں خیال پیش کر رہا ہوں. آپ پرائم منسٹر ہوتے، صدر ہوتے، تو پھر بھی آپ کو، اگر آپ نے دوسری شادی کی ہوتی تو بشپ صادق ڈینیل آپ کو پھر بھی وہ پاک رسم میں جو خداوند کا بدن اور خون ہے اس میں شامل نہ کرتا، تو یہ اس کا جرم نہیں بنتا. یہ اس کا کام ہے حق اور سچائی پہ بات کرنا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ مخصوصیت ہوئی ہے فریڈرک جان کی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس شخص کو یہ جو ایڈوکیٹ جنرل ہے، کبھی ان کو پاک شاہ کی رسم میں شامل نہیں کیا گیا. مگر ابھی غیر عینی ماڈریٹر نے اور غیر عینی بشپ نے، میں تو اسے ابھی غیر عینی کہوں گا نا، کہ ایک معاملہ عدالت میں چل رہے ہیں. ایک وہ ہارون برکت صاحب جو تھے انگلینڈ سے، انہوں نے اپنے پیپر ہی نہیں، اور کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ آپ کینڈیڈیٹ ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ کو کوئی آبجیکشن ہے، کوئی اعتراض ہے تو بتائیں. اور جو ایک تھے جو ایرک سرور صاحب، ان کو کوئی ووٹ ہی نہیں ملا. بچتے ہیں پیچھے سنیل پترس، اور وہ پھر آپ 1 to 1 مقابلہ کرا لیتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں سارا سسٹم، جتنی ڈائسز ہیں پشاور سے لے کر کراچی، کوئٹہ، وہ آپ کے ہاتھ میں تھی. تو آپ کا یہ، لیکن جب ابھی ان کو کیا گیا، ان کو مخصوص کیا گیا ہے، تو جو بزرگ اس نشست پہ بٹھاتے ہیں، مسند پہ بٹھاتے ہیں، جو نیا بشپ ہوتا ہے، تو وہ خدا کے خادم، خدا کے لوگ اس پہ ان کو لے کے جا کے بٹھاتے ہیں. مگر اس شخص کو بھی
جو طلاق یافتہ ہے جس نے دوسری شادی کی ہوئی ہے ایڈوکیٹ جنرل نے، اس نے جناب اس کو بھی ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی خدا کے پاک مذبح کی بہت بڑی یہ بے ادبی کی گئی ہے، بے حرمتی کی گئی ہے۔ اور اس میں کون شامل ہے؟ ماڈریٹر بھی شامل ہے، آزاد مارشل صاحب اس میں شامل ہیں۔ فریڈرک جان تو ہے ہی، اب وہ تو ابھی تک قانونی تو بشپ نہیں بنا نا، ابھی جب بنے گا، جب یہ معاملات کلیئر ہوں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ جناب یہ کیا بات ہے۔ اور یہ لینڈ مافیا جو خرم اقبال کی شکل میں، جو ظفر اقبال کی شکل میں وہاں پہ موجود ہے، اور یہ ان کا پروسیس ہے، ان کے سکسیسر ہیں وہ اسی لینڈ مافیا کے لوگ ہیں۔ یہ جو فریڈرک جان صاحب آئے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں آئے، یہ اسی کا حصہ ہے۔ اور جنہوں نے بہت سے، یہ بھی میرے ریسرچر نے بتایا ہے، میرے جو وہاں پہ سٹاف کام کرتا ہے سندھ میں، انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے بہت سی زمینوں کے ایڈوانس پیمنٹیں لی ہیں جو انہوں نے الیکشن پہ خرچ کی ہیں کروڑوں میں۔ اب ایک بندہ 3 کروڑ روپیہ لے رہا ہے پنکو ان سے، آپ یہ اندازہ کریں۔ تو ابھی تو یہ وہاں بیٹھا ہے، پتہ نہیں نکلا ہے، کل تک آج تک تو نہیں نکلا تھا، اب وہ نکل گیا یا نہیں نکلا، اب یہ بھی دیکھیں۔ اور انہوں نے اواری ہوٹل کو کتنا بل دیا ہے، اب یہ بھی دیکھیں۔ اور ٹکٹیں دی گئیں، اور ہر ووٹ کا جو انہوں نے ریٹ رکھا ہے وہ 50 لاکھ روپیہ تھا، جو کہ انتہائی گھٹیا بات ہے مسیحی اداروں کے لیے، جو کہ خدا اور جتنے ووٹر تھے جن کا کسی کو پتہ ہی نہیں، اور جو یہ کہاں سے سینٹ آتا ہے، کہاں سے جنرل ایگزیکٹو کے ووٹ آتے ہیں، یہ جناب 50 لاکھ روپے کا ایک ووٹ میری اطلاعات کے مطابق جو مجھے سیالکوٹ سے ملی ہیں، انہوں نے یہ بتایا جی کہ 50 لاکھ روپے کا ایک ووٹ جو ہے وہ دیا گیا، اور سارے کے سارے ایک آدمی کو مل گیا دونوں ایوانوں سے، سینٹ سے بھی اور ایگزیکٹو سے بھی۔ تو یار یہ دیکھیں، میری یہ درخواست ہے کہ جو لوگ بھی بشپ صادق ڈینیل کے اوپر یہ معاملات کرتے رہے ہیں کرپشن کے، وہ دیکھیں، وہ تو لیکن کچھ ثابت نہیں ہو سکا، ہم بھی انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جب ثابت کریں گے، پروف کریں گے تو یہ کام ہوگا جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اس کو سمجھیں اور سچائی کو جانیں، اور میرے اس پیغام کو، میری اس ویڈیو کو تمام جو لوگ ہیں، کلیسیائیں ہیں چرچ آف پاکستان کی، جو جتنی بھی اینگلیکن ہیں چرچ آف پاکستان کی ہیں، جہاں جہاں بھی پورے پاکستان کے کرسچن لوگ ہیں، وہ میرے اس پیغام کو سنیں اور سمجھیں کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں۔ کیا وہاں پہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، صاف اور شفاف الیکشن ہونا چاہیے تھا، تو کیوں نہیں ہو رہا؟ وہاں پہ یہ سارا کرپٹ مافیا کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اور یہ جو حرکتیں ہیں فریڈرک جان کی، جو ناقابل معافی اور ناقابل بیاں ہیں، یہ جو اس کے کوئی گھروں میں نہیں داخل ہونے دیتا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کہ کوئی خاندان اپنا محفوظ اس سے سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ شخص کیا تھا۔ جو بندہ اپنے اسٹوڈنٹ کی بیوی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اندازہ کریں اس کا فیوچر کیا ہوگا، اور وہ کلیسیاؤں کے لیے اور خاص طور پہ کراچی ڈائسس کے لیے وہ کتنا بینیفیشل ہو سکتا ہے۔ لبرٹی کارنر میں آج کے لیے اتنا ہی۔ پرویز روشن آپ سے اجازت چاہتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ ابھی تک جن میرے چاہنے والوں نے، پیار کرنے والوں نے، دوستوں نے DGA BKK 2020 کو لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، اور کامنٹس نہیں کیے، وہ ضرور کریں، شیئر بھی کریں، اور مجھے تمام معلومات سے آگاہ رکھیں تاکہ میں آپ کے لیے بہتر کام کر سکوں۔ لبرٹی کارنر میں پرویز روشن ایک بار پھر آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔